آج بات کا آغاز ایک ترکی کہاوت سے کرتے ہیں۔ تم سارے پھول توڑ کر پھینک سکتے ہو لیکن آنے والی بہار کو روک نہیں سکتے۔ ترکی میں انتخابی عمل اختتام کو پہنچا اور ہمارے ہاں جو پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے اس میں ہر پاکستانی کی طرح میں نے بھی دل میں ایک کسک سی محسوس کی۔ آخر کیا وہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے کہ ہم ابھی تک ایک مستحکم انتخابی نظام سے محروم ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہوئے بھی آج وہ ہم سے اتنا آگے ہیں کہ طیب اردگان کا اقتدار جو ہے وہ اپنی زندگی کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا اور پوری قوم اس کے اوپر یکسو ہے۔ ان کے ہاں چور چور ڈاکو کے نعرے بلند نہیں ہوتے، انتخابی عمل کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آخر وہ کیا وجوہات ہیں؟ آخر ہم اپنا طیب اردگان کیوں تلاش نہیں کر پا رہے؟ تو ایسے ہی بات ہو رہی تھی، مختلف لوگوں سے ڈسکس ہوا، کچھ میں نے سوچا اور کچھ نکات میں نے اس کے لیے تلاش کیے۔ آپ بھی ان نکات میں اپنے نکات کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم انہی نکات پہ گفتگو کریں گے کہ ترکی کے انتخابات سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ترک قوم کبھی غلام نہیں رہی، یعنی علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ ترک قوم اپنی تاریخ کے کسی مرحلے پر بھی غلام نہیں رہی، ہمیشہ آزاد رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کا اجتماعی شعور جو ہے اس میں پرو ایکٹیو اپروچ اور عملیت پسندی آ گئی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک فیصلے کرتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے ہاں تنازعات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سب چیزوں کو بڑے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں اور یہ ان کی پوری اجتماعی زندگی میں یہ شعور جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے یہ تاریخ میں فاتحین کی گزرگاہ رہا ہے اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ملک وڈیرے خان جاگیردار یہ سب مسلط ہیں اور یہ ہمارے پورے اجتماعی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ پہلی چیز ہے جو ترکی قوم میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کبھی غلام نہیں رہے۔ دوسری چیز جو مجھے ترکی معاشرے میں نظر آتی ہے وہ ان کا مسلسل انتخابی عمل ہے۔ حالانکہ دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی کی آزادی کی جنگ جو ہے وہ فوج کی قیادت میں لڑی گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترکی فوج جو ہے وہ آئین کی کسٹوڈین ہے اور آئین کی میں یہ شق موجود ہے کہ جہاں کہیں ترکی فوج یہ محسوس کرے گی کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سیکولر آئین کی، یہ یاد رہے کہ آئین سیکولر ہے، جہاں کہیں ترکی یہ محسوس کرے کہ آئین کے سیکولر اسپرٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ مداخلت کر سکتی ہے اور اس نے کی بھی ہے۔ لیکن ترکوں کی یہ اپروچ دیکھیں کہ انہوں نے مسلسل اپنا انتخابی عمل جو ہے وہ برقرار رکھا۔ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ترکی میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 88.9% رہا اور یہ ٹرن آؤٹ جو ہے یہ امریکہ اور فرانس اور برطانیہ اور انڈیا سے بھی زیادہ ہے، یعنی جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں ان سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ترکی میں رہتا ہے۔ یہ جو بالغ نظری ہے یہ ان کے تمام سیاستدانوں میں نظر آتی ہے، کس طرح انہوں نے بتدریج جو فوجی جنتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کر کے آہستہ آہستہ اس کو پوری سیاست سے اور جمہوری عمل سے بے دخل کر دیا۔ یہ وہی ترکی ہے، میں یاد دلاؤں آپ کو، جہاں ایک منتخب وزیر اعظم بدیعالزمان نورسی کو پھانسی دی گئی تھی، اور یہ وہی ترکی ہے کہ بعد میں جس وقت ترکی آرمی نے بغاوت کی تو تمام سیاستدان اور تمام عوام جو ہیں انہوں نے اس کی مزاحمت کی۔ نہ ان کے ہاں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھتا ہے، نہ ان کے ہاں کوئی سعید غنی ہیں جو انتخابی عمل کو تاخیر ڈیلے کر دیں۔ ان کے ہاں 5 بجے الیکشن کا پروسیس ختم ہوا اور 9 بجے 7 کروڑ ووٹرز کی گنتی ہو کر نتائج دنیا کے سامنے آ چکے تھے۔ تو ترکوں کی یہ جو بالغ نظری ہے یہ مجھے ان کی دوسری خصوصیت نظر آتی ہے جس کی ہمارے سیاستدانوں میں اور ہمارے عوام میں شدید کمی ہے۔ تیسری خوبی جو مجھے ترکوں میں نظر آتی ہے جو بالخصوص ان کے سیاستدانوں میں، وہ یہ کہ وہ اپنے انتخابی عمل میں کسی بھی مداخلت کے حوالے سے یکسو ہیں اور اس کا مزاحمت کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی ابھی فوج کے حوالے سے سب نے دیکھا کہ جب فوجی بغاوت ہوئی تھی تو طیب اردگان کا جو مخالف ووٹر ہے وہ بھی آ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گیا تھا اور اس نے پوری طرح اس عمل کی مزاحمت کی تھی۔ اس کے اوپر پوری ترکی کی جو انٹیلیجنسیا ہے وہ یکسو تھی کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی تیسری دنیا کے ممالک میں۔ اسی طرح ابھی موجودہ انتخابی عمل جو ہوا ہے اس میں سب نے دیکھا کہ کمال کلچ دروغلو
جو دوسرے نمبر پر آئے تھے، تو ان کے بے تحاشا اختلافات ہیں، اتنے ہی اختلافات ہیں جتنے ہمارے سیاستدانوں میں ہیں، لیکن انتخابی عمل کا جب پہلا مرحلہ مکمل ہوا اور ان سے کہا گیا کہ کچھ دھاندلی وغیرہ کے حوالے سے اور کچھ ان سے کہا گیا کہ اس کے اوپر تبصرہ کریں، تو انہوں نے انتخابات کو پوری دیانتداری سے تسلیم کیا، انہوں نے کہیں کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا۔ حالانکہ یہ بات واضح رہے کہ اگر وہ ذرا بھی الزام لگاتے یا انگلی اٹھاتے انتخابی عمل پہ تو مغربی میڈیا اور امریکن میڈیا اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا، لیکن یہ ان کی بالغ نظری ہے، اور یہ بالغ نظری تمام سیاستدانوں میں نظر آتی ہے، ان میں شدید اختلافات موجود ہیں۔ طیب اردگان سے ان کو بہت ساری شکایتیں ہیں، لیکن وہ اپنے انتخابی عمل کو اس کے اوپر قربان نہیں کرتے۔ ایک اور چیز جو مجھے ترکی میں نظر آتی ہے وہ ہے وہاں کے اسلام پسندوں کی پرو ایکٹیو اپروچ اور وسعت قلبی۔ یعنی یہ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح اسلام پسند جو ہیں وہ ان لوگوں کو بھی جو کہ بظاہر بہت سارے ایشوز میں ہمیں سیکولر نظر آتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملایا۔ یاد رکھیے یہ وہ ملک ہے جہاں سیکولرزم کو آئینی تحفظ حاصل ہے، پھر فوج اس سیکولرزم کی محافظ ہے، اور ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی بھی دے چکی ہے، لیکن اسلام پسندوں نے بڑی خوبی اور حکمت کاری کے ساتھ آگے بڑھے، انہوں نے اپنا کام کیا، اور سید مودودی کے الفاظ میں، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انہوں نے اس طرح کام کیا جیسے گھاس میں پانی ہوتا ہے، جس کو صلاحیت کیے ہوئے ہوتا ہے لیکن دیکھنے والے کو نظر نہیں آتا، اس طرح وہ خاموشی سے آگے بڑھتے گئے، انہوں نے تحریکیں نہیں چلائیں، انہیں مطالبات نہیں کیے، وہ سڑکوں پر نہیں آئے، انہوں نے جلوس نہیں نکالے، وہ خاموشی سے دھیرے دھیرے سلو بٹ اسٹیڈی آگے بڑھتے رہے اور بالآخر کامیابی تک پہنچ گئے۔ اس حوالے سے مجھے ہمارے جو مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں، ان کا ایک جملہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جو انہوں نے کہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طیب اردگان کی پارٹی کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ اس پارٹی نے اسلام کا نام نہیں لیا، نعرے نہیں لگائے، جلسے جلوس نہیں نکالے، کام سارے اسلام والے کیے۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جس کے اوپر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے اور سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو ترکی سوسائٹی میں مجھے نظر آتی ہے وہ ہے توازن، میچیورٹی۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف تو ترکی جو ہے وہ نیٹو کا سب سے بڑا، دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا ملک ہے امریکہ کے بعد، جو اپنے سپلائز میں اور فوجی اس کی فراہمی میں، اسباب کی فراہمی میں، لیکن دوسری طرف یہی ترکی ہے جو روس سے بھی تعلقات بہتر بناتا ہے، چائنا کے ساتھ بھی تعلقات رکھتا ہے، ایران کے ساتھ بھی۔ یعنی وہ ہماری طرح گود میں جا کے نہیں بیٹھ گیا امریکہ کے، بلکہ اس نے تعلقات کو بیلنس رکھا ہوا ہے۔ یہ میچورٹی ان کی تمام چیزوں میں نظر آتی ہے۔ یہی صورت اسرائیل کے ساتھ ہے، یعنی پچھلے کئی سالوں میں سب سے زیادہ کسی نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ ترکی کی جو فریڈم فوٹیلا مہم تھی اس نے نقصان پہنچایا ہے، لیکن دوسری طرف اس نے ان سے تعلقات بھی قائم کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میچورٹی، یہ حکمت کاری ان کے تمام فیصلوں میں نظر آتی ہے، اور یہ چیز بڑی متاثر کن ہے۔ ایک اور بڑی قابل ذکر چیز جو ان کے سسٹم میں ہے وہ ہے متناسب نمائندگی، اور ظاہر ہے یہ بھی ان کی میچورٹی کی علامت ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست، انہوں نے اس کو بالکل دفن کر دیا ہے۔ متناسب نمائندگی میں یہ ہوتا ہے کہ الیکٹیبلز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، پارٹیوں کو ووٹ ڈلتے ہیں اور پارٹیاں پھر بعد میں اپنے افراد نامزد کرتی ہیں۔ اس کا آٹومیٹکلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوٹا ان کے معاشرے میں وجود ہی نہیں رکھتا، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت قابل ذکر چیز ہے۔ یہ پوری وفاداریاں جو تبدیل ہوتی ہیں یہ الیکٹیبلز کی وجہ سے ہوتی ہیں، جبکہ ترکوں نے اپنے ہاں متناسب نمائندگی کا نظام قائم کر لیا ہے۔ ووٹس جو ہیں وہ پارٹیز کو پڑھتے ہیں، نظریے کو پڑھتے ہیں، سوچ کو پڑھتے ہیں، اور کوئی بھی فرد اگر اپنی نظریے سے پارٹی سے بغاوت کرے تو وہ آٹومیٹکلی سیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظام جو ہے ہمیں بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہمارا مقدر بھی بدلے گا؟ وہ اقبال نے کہا تھا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں عوام کو بھی سوچنا ہوگا، ہمیں کریٹیکل تھنکنگ، پازیٹیو اپروچ، ہر وقت دوسروں پر الزامات، ہر وقت دوسروں پر تنقید، ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک قومی ایجنڈا ترتیب دینا ہوگا، ایک ایسا قومی ایجنڈا کہ جس کے اندر ہم
بحیثیت قوم آگے بڑھ سکیں اور چھوٹے چھوٹے مفادات کو پس پش ڈال سکیں. ہمارے ہاں بھی طیب اردگان پیدا ہو سکتا ہے اور ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں اور بدلنے کا آغاز خود اپنی ذات سے کریں.